عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ وہ بار بار سر اٹھا کر آسمان کو دیکھتی، دن ہو یا رات آسمان بھی اسے آسمان نہیں محض بڑا سا ایک شامیانہ لگتا تھا، جس میں رات کو ستاروں کے قمقمے روشن ہو جاتے تھے۔ لوگ باہر جاتے تھے، اس کا بھی دل چاہتا کہ وہ باہر جائے، لیکن وہ نہیں جا سکتی تھی۔ پھر جمیل نے اسے لالچ دیا کہ وہ ایک اچھے گھر میں اسے ملازمت دلا دے گا، جہاں اسے پیسے بھی ملیں گے اور ضرورت کی ہر چیز بھی۔ وہ ہر قیمت پر کیمپ سے نکلنا چاہتی تھی، اسی لیے اس جھانسے میں آ گئی۔ باہر نکل کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ یہ دنیا بہت بڑی تھی، آسمان اتھاہ تھا اور ہر طرف گہما گہمی تھی۔ اس کا اعتماد بحال ہونے لگا، مگر وہ بس تھوڑی دیر کی بات تھی۔ اس کے بعد اسے پتہ چلا اب وہ جہاں قید ہے، کیمپ کے مقابلے میں تو اسے بہت چھوٹا سا پنجرا ہی کہا جا سکتا ہے، مگر یہاں وہ پوری طرح آزاد تھی۔ زمین بھی اپنی چلتے چلتے تھک جاؤ تو پھر زمین ختم نہ ہو، اور پھر اپنائیت ایسی اور عزت کے اتنی تو اسے ہندوستان میں اپنے پہلے گھر میں بھی نہیں ملی تھی۔ بس ایک نور بانو، اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ پل میں تولا پل میں ماشا، ابھی اپنائیت اور محبت سے بات کر رہی ہے اور ابھی ایک دم سے بے مہر ہو جائے گی۔ اس کے نتیجے میں زرینہ اس سے دور ہو گئی اور یوں وہ رابعہ کے قریب ہو گئی۔ گھر میں کام کرنے والی موجود تھی، اس کے باوجود چھوٹے چھوٹے کام کم تو نہیں ہوتے۔ زرینہ نے وہ سب سنبھال لیے، رابعہ کو تو وہ ہلنے ہی نہیں دیتی تھی۔ رابعہ نے ابتدا میں بڑی مزاحمت کی۔ اماں کا کہنا تھا صاحب نے اس کا خیال رکھنے کو کہا ہے، ایسے جیسے وہ صاحب ہو۔ زرینہ نے نتیجہ لیا کہ اس حوالے سے وہ یہاں بالادست ہے۔ اس نے رابعہ کو بتا دیا کہ وہ جو چاہے گی کرے گی اور وہ اسے روک نہیں سکتی۔ کیمپ میں بیکار ساکت و جامع زندگی گزارنے والی زرینہ کو زندگی گزارنے کا موقع ملا تو وہ اس میں کھو گئی۔ اس نے خود کو مصروف کر لیا۔ گھر سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ لوگ عبدالحق کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ اس کا رہا سہا خوف بھی دور ہو گیا، لیکن سوتی تو وہ نور بانو کے کمرے میں تھی، اور نور بانو ہمیشہ اسے عبدالحق کے سلسلے میں ٹٹولنے کی کوشش کرتی، معلومات حاصل کرنا چاہتی، جبکہ زرینہ عبدالحق کے بارے میں کچھ جانتی ہی نہیں تھی۔ تنگ آ کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ عبدالحق کے بارے میں بلا جھجک بات کیا کرے گی۔ نور بانو کے لیے سب کچھ بدل کر رہ گیا، مینو کے سوا۔ عبدالحق کی چادر اور مینو کے سوا اس کا کوئی مونس و ہمدم ساز نہیں تھا۔ زرینہ کے آنے کے بعد وہ پہلے کی طرح خود اعتمادی سے محروم ہو گئی تھی۔ وہی پہلے جیسے خدشے اور وسوسے اسے ستانے لگے تھے۔ اب تو نیند میں بھی وہ لذت نہیں رہی، کیونکہ وہ عبدالحق کے خوابوں سے محروم ہو گئی تھی۔ اس کے نتیجے میں چڑچڑاپن اور بدمزاجی تو آنی ہی تھی۔ زرینہ کو وہ مکار سمجھتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اگلے دن اس نے عبدالحق کو بھائی کہنا شروع کر دیا تھا۔ نور بانو کا خیال تھا زرینہ نے اپنے ساتھ اس کے تفتیشی رویے کا سبب جان لیا تھا اور اطمینان دلانے کے لیے اسے بھائی کہنے لگی تھی۔ ویسے وہ کوشش کرتی تھی کہ اس کا رویہ زرینہ کے ساتھ خراب نہ ہو، لیکن کچھ بھی ہو، وجہ کوئی بھی ہو، عبدالحق نے بہرحال واضح ہدایت کے ساتھ اسے یہاں بھیجا تھا، تو عبدالحق کی بات کا بھرم رکھنا ضروری تھا۔ دوپہر کا کھانا وہ دونوں حمیدہ کے ساتھ کھاتی تھیں، اس کے علاوہ رات کو لازمی طور پر یکجا ہوتی تھی۔ کھانے کے وقت نور بانو حمیدہ کے حجاب کی وجہ سے عبدالحق کا تذکرہ کبھی نہیں چھیڑتی۔ اس روز کھانے پر حمیدہ نے زرینہ سے پوچھا، عبدالحق تو بہت کمزور ہو گیا ہوگا؟ زرینہ پہلے سوچتی رہی، پھر بولی، میں یہ کیسے کہہ سکتی ہوں اماں، میں نے تو بھائی کو پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور کیمپ میں بھی زیادہ کہاں دیکھا ہے، بس 2 ہی دن تو دیکھا تھا۔ نور بانو نے موقع پا کر جلدی سے ٹکڑا لگایا۔ حمیدہ نے چونک کر زرینہ کو دیکھا، 2 دن کیوں؟ وہ کیمپ میں ہی تو رہتا ہے نا، اور تو بھی وہیں رہتی تھی۔ زرینہ جھنجھلا گئی۔ یہ 2 دن کا حوالہ تو اس کے لیے عذاب بن چکا تھا۔ جھنجھلاہٹ میں اس نے سوچا عبدالحق تو نہ جانے کب واپس آئے، اس کے آنے تک نہ جانے اسے کتنے جھوٹ بولنے پڑیں گے۔ البتہ ایک سچ اسے ہر جھوٹ سے بچا سکتا ہے، یوں اسے نور بانو کی ہر وقت کی تفتیش سے نجات مل جائے گی۔ چنانچہ اس نے کہا، اماں کیمپ میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، یہ سچ ہے کہ بھائی سے صرف 2 دن پہلے ملی تھی، پھر انہوں نے مجھے یہاں بھیج دیا، اور ہاں اماں
چلتے ہوئے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے بارے میں آپ لوگوں کو وہ خود یہاں آ کر بتائیں گے۔ یہ سنتے ہی نور بانو کا چہرہ فک ہو گیا۔ یہ بات تو بڑی معنی خیز تھی۔ زرینہ کبھی عبدالحق کے بارے میں لگاوٹ سے گفتگو نہیں کرتی تھی، جیسے اسے اس کی پرواہ ہی نہ ہو، لیکن عبدالحق کا اس سے یہ کہلوانا، اور کون جانے یہ بھی زرینہ نے خود ہی گھڑ لیا ہو۔ یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اس نے اعتراض کیا۔ یہ کہنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ حمیدہ بچی نہیں تھی، یہ تو پہلے ہی دیکھ چکی تھی کہ ان دونوں کے درمیان یک طرفہ کشیدگی ہے، صرف نور بانو کی طرف سے، اور اس کا مطلب عبدالحق ہے۔ لیکن اس وقت تو یہ بات کھل کر واضح ہو گئی تھی۔ خود اسے اس بارے میں ذرا بھی تردد نہیں تھا، لیکن اس وقت کی بات نے اسے بھی چونکا دیا کہ کوئی خلاف توقع بات بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے زرینہ کے چہرے پر رد عمل دیکھنے کے لیے نظریں جماتے ہوئے کہا، اچھا دھیے، یہ بتا کہ تیرے بھائی نے واپسی کے بارے میں کچھ کہا تھا؟ تیرے بھائی کہتے ہوئے اس نے خاص طور پر دیکھا، لیکن زرینہ کا چہرہ بے تاثر رہا۔ بس اماں، بھائی نے اتنا کہا کہ وہ اپنا کام ختم کر کے آئیں گے۔ اس جانچ پڑتال سے بے خبر زرینہ نے سادگی سے کہا۔ حمیدہ پوری طرح مطمئن ہو گئی، لیکن نور بانو پوری طرح بھڑک چکی تھی۔ زرینہ نے برتن سمیٹے اور باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ اماں، میں ذرا آپا کو دیکھ لوں، اس نے جاتے جاتے کہا۔ نور بانو اٹھنے لگی تو حمیدہ نے ہاتھ تھام لیا۔ تو کہاں چلی؟ یہاں بیٹھنا میرے پاس۔ نور بانو بیٹھ گئی، لیکن وہ حمیدہ سے نظریں چرا رہی تھی۔ تو اب میرے پاس بیٹھتی ہی نہیں، ناراض ہے مجھ سے؟ ارے نہیں اماں، آپ سے میں کیسے ناراض ہو سکتی ہوں؟ نور بانو نے جلدی سے کہا۔ تو پھر اتنی دور دور کیوں رہتی ہے؟ یہ بات نہیں اماں، دور تو آپ ہوئی ہیں۔ نور بانو کو دل کا بوجھ ہلکا کرنے کا موقع مل گیا۔ نئی اور خوبصورت بیٹی جو مل گئی ہے آپ کو۔ لے، وہ کب آتی ہے میرے پاس؟ وہ تو ہر وقت رابعہ کی فکر میں لگی رہتی ہے بیچاری۔ اور رہی بات خوبصورتی کی، تو مجھے تو زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ میں ہر روز آئینہ دیکھتی ہوں اماں، مجھے حقیقت معلوم ہے۔ آپ میرا دل رکھنے کے لیے کہہ رہی ہیں نا؟ نور بانو کا دل بھر آیا۔ حمیدہ کو اس پر پیار بھی آیا اور غصہ بھی۔ سن میری دھی، آج میں تجھے وہ بات سمجھاؤں گی جو شاید تجھے تیری ماں بھی کبھی نہیں سمجھاتی۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا، اس لیے کہ تیری ماں نے بھی تجھے اتنا نہیں سمجھا ہوگا جتنا میں سمجھ گئی ہوں۔ تو دیے کی طرح ہے جو روشن اسی وقت ہوتا ہے جب جلتا ہے۔ اس کی زندگی ہی جلنا ہے، اس کا کام بھی یہی ہے۔ نہ جلے تو اسے چین نہیں آئے۔ تو اس بچے کی طرح ہے جسے ہر وقت سردی لگتی ہے اور وہ ہاتھ تاپنے کے لیے آگ جلاتا ہو، اور پھر تاپتے تاپتے اپنے ہاتھ جلا بیٹھتا ہو۔ ظاہر میں تو جلنے سے ڈرتی ہے، پر اندر ہی اندر تجھے جلنے کا شوق ہے۔ نور بانو سن ہو کر رہ گئی۔ غور کیے بغیر بھی وہ جان گئی کہ اماں سچ کہہ رہی ہیں۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اماں کتنی عقل مند ہیں۔ اب تجھے ایک کام کی بات بتاؤں، جسے یقین میں بڑی طاقت ہوتی ہے، ویسے ہی شک میں بھی ہوتی ہے، بلکہ شک چاہے طاقت میں یقین سے کم ہو، اثر میں اس سے تیز ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یقین نیکی اور شک بدی نیکی سے آسان ہوتی ہے۔ تو دھی میری، تو یقین تو کرتی نہیں پر گمان کرتی ہے، اور گمان کا یہ ہے کہ کیے جاؤ تو پھر پورا ہو کر رہتا ہے۔ آدمی کو بڑی طاقت دی ہے اللہ نے، پر وہ اس طاقت کے ساتھ الٹے راستے پر چل پڑے تو یہ اس کا نصیب۔ نور بانو اندر ہی اندر لرز گئی۔ اماں نے تو جیسے اسے اندر سے دیکھ لیا تھا آر پار۔ واقعی امی نے کبھی اسے نہ اس طرح محسوس کیا تھا، نہ اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ سوچنے کا تو ابھی اسے موقع نہیں ملا تھا، لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے ذہن کی گرہیں کھل رہی ہیں۔ میری بات تیری سمجھ میں آ رہی ہے؟ حمیدہ نے پوچھا۔ جی اماں، لیکن میں کیا کروں؟ میں شاید ایسی ہی ہوں، ایسا کوئی ہوتا نہیں۔ ہاں، خود کو بنا لیتا ہے ایسا، میں نے دیکھا ہے۔ تو اپنی صورت و شکل کے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ مجھے یہ تو بتا کہ تیری بہنیں تھیں، تو مجھے یہ بتا کیا وہ بہت بہت زیادہ خوبصورت تھیں؟ ہاں اماں، نور بانو نے فوراً کہا۔ جب ہی تو اب تجھے ایک بات بتاؤں، یہ سچ ہے کہ کچھ لوگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور کچھ بدصورت۔ اس کے علاوہ لوگ عام سے ہوتے ہیں، پر خوبصورتی دو طرح کی ہوتی ہے بچی۔
ایک باہر کی اور ایک اندر کی۔ باہر کی خوبصورتی وقتی ہوتی ہے، جیسے پھول مرجھا جاتا ہے، اور اندر کی خوبصورتی دیر پا ہوتی ہے۔ اندر کی خوبصورتی نظر نہیں آتی لیکن محسوس کی جاتی ہے، اور محسوس کرنے پر باہر کی خوبصورتی سے زیادہ صاف نظر آتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے۔ بہت خوبصورت لڑکی بھی سب کو اچھی نہیں لگتی، اور بہت بدصورت لڑکی بھی بہت سو کو اچھی لگتی ہے۔ دنیا میں آج تک کوئی لڑکی اس لیے شادی سے محروم نہیں رہی کہ وہ بدصورت ہے۔ اللہ نے کسی کو بھی محبت سے محروم نہیں رکھا، اور میاں بیوی کے رشتے کا تو یہ حال ہے کہ میاں کو اپنی بیوی سے خوبصورت کوئی نہیں لگتا، اور بیوی کو اپنے میاں سے زیادہ کوئی نہیں بھاتا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے اس رشتے پر۔ ہاں، جن کے دل خراب ہوتے ہیں ان کی بات اور ہوتی ہے۔ نور بانو کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں، اور وہ حمیدہ کی باتیں بہت غور سے سن رہی تھی۔ تو نے یہی سمجھا ہے نا کہ میرے پتر نے اس زرینہ کو اپنے لیے پسند کر کے یہاں بھیجا ہے؟ حمیدہ کا لہجہ سخت ہو گیا۔ اور تو نے یہ بھی سمجھانا ہے کہ مجھے بھی زرینہ تجھ سے زیادہ اور اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ وہ تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، اور آگے جا کر تو رابعہ اور زبیر کے بارے میں بھی یہی سوچے گی۔ اب یہ دیکھ کے زرینہ اتنی دور سے زبیر کے ساتھ اکیلی آئی ہے نا؟ اب جا کر رابعہ سے پوچھ کے اس کے دل میں ان دونوں کے لیے کوئی برا خیال آیا؟ بھروسہ اور یقین بڑی چیز ہوتی ہے دھی میری، یہی تو رشتوں کو پکا کرتا ہے، نہیں تو رشتے کچے دھاگے کی طرح ہوتے ہیں۔ میں تجھے عبدالحق کی ماں بن کر نہیں، تیری ماں بن کر سمجھا رہی ہوں۔ نور بانو کے منہ میں آواز نہیں تھی، بولتی کیا؟ ایسی شرمندگی اسے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اب تجھے بتاؤں، میں عبدالحق کو ایسے جانتی ہوں جیسے اپنے اس ہاتھ کو۔ حمیدہ نے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ دودھ پلایا ہے اسے، میری گود میں پلا ہے وہ۔ اس نے اس زرینہ کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا ہوگا، اسے مصیبت میں دیکھا ہوگا تو اس کے کام آنے کا سوچا ہوگا، اور رہی تو میں زرینہ کے دکھوں کی وجہ سے اس سے ہمدردی کرتی ہوں، اور اس لیے کہ میرے بیٹے نے اسے اپنا مقام دے کر یہاں بھیجا ہے۔ مجھے اس کی خوبصورتی سے غرض نہیں۔ میں نے تجھے بہو بنانے کا کہا تو تیری صورت و شکل نہیں دیکھی، تیرے اندر کی خوبصورتی دیکھی، اور یہ دیکھا کہ عبدالحق تجھے پسند کرتا ہے، تجھے بہت بلند سمجھتا ہے، پر مجھے پتا نہیں کہ تیرے اندر یہ بدصورتی موجود ہے۔ تو اسے پیچھے چھڑا لے بیٹی، ورنہ اس کے ساتھ شادی کے بعد تیری زندگی بھی جہنم بن جائے گی، اور میرے پتر کی بھی۔ جو تو برا سوچے گی تو وہ تیرے سوچنے ہی کی وجہ سے آخر سچ ہو جائے گا۔ تو اپنے شک اور گمان کی وجہ سے چڑچڑی اور کھچی کھچی سی رہے گی، تو ایک دن زبیر اور رابعہ بھی اکتا جائیں گے، اور میں بھی، پھر وہی سچ ہو جائے گا جو تو نے سوچا تھا۔ تو نقصان کس کا ہوگا؟ تیرا اپنا بیٹی۔ یاد رکھ، برا گمان رکھنے والے کے ہاتھوں میں بس شرمندگی ہی آتی ہے، اور کبھی کبھی وہ بالکل وقت نکل جانے کے بعد۔ نور بانو سر جھکائے بیٹھی رہی۔ حمیدہ کی ہر بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی، کبھی کسی نے اسے ایسے سمجھایا ہی نہیں تھا، اور امی کیسے سمجھا سکتی تھی اسے؟ وہ اسے سمجھتی تو سمجھاتی نا۔ یہ بات بھی اس کی سمجھ میں ابھی آئی تھی کہ کسی کو کچھ سمجھانے کے لیے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو وہ سمجھ گئی جس نقصان کی طرف اماں اشارہ کر رہی ہیں وہ اس کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ اسے خود کو سنبھالنا ہوگا، بدلنا ہوگا۔ اماں، میں بہت شرمندہ ہوں، اس نے گہری سانس لے کر کہا۔ میں یہ نہیں چاہتی دھیے، میں تو تجھے خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ میری ماں ہیں، ہے نا اماں؟ ہاں، اور اس میں کبھی شک نہیں کرنا۔ نور بانو نے اب تک بہت کچھ سمجھ لیا تھا، اپنی کمزوریاں بھی وہ جان گئی تھی، اور اظہار کی اہمیت سے بھی واقف ہو چکی تھی۔ پھر اسے حمیدہ جیسی شفیق اور عقل مند عورت بھی مل گئی تھی۔ تو اماں، بیٹیاں ماں سے دل کی ہر بات کہہ سکتی ہیں نا؟ ہاں، اور اس سے دل بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو اماں، آج میں آپ کو دل کی بات بتاتی ہوں، میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں اماں۔ یہ کہتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ دل پر رکھی کوئی بھاری چٹان ہٹ گئی ہے۔ حمیدہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ حیرت اس کی بات پر نہیں تھی، کیونکہ یہ تو وہ جبلی طور پر جان چکی تھی کہ نور بانو کو عبدالحق سے محبت ہے۔ حیرت
اسے اس بات پر تھی کہ نور بانو اپنی زبان سے کہہ رہی ہے، اور اماں میرے اندر کی ساری خرابیاں میری بے اعتمادی اور بے یقینی کی وجہ سے ہیں، اور بے اعتمادی اور بے یقینی کا سبب یہ ڈر ہے کہ وہ مجھے کبھی نہیں ملیں گے، اس لیے کہ وہ بہت اچھے ہیں اور میں بہت ہی بری ہوں، میں ان کے قابل نہیں ہوں۔ لیکن اماں اگر اللہ کی مہربانی ہے اور وہ مجھے مل گئے تو میں بالکل بدل جاؤں گی، انہی سے میرا اعتماد ہے اور انہی سے میرا یقین۔ حمیدہ نے محبت سے اسے لپٹا لیا۔ تو سمجھ لے کہ وہ تجھے مل گیا، بس تو اس کے آنے کی دعا کر، باقی سب کچھ مجھ پر چھوڑ دے۔ تو میری دولت ہے، تو میری بیٹی ہے اور بہو بھی، اور تیری وجہ سے عبدالحق میرا جوائی ہوگا۔ نور بانو سے کمرے سے نکلی تو اس کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، وہ گویا ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ افضال صاحب کی حالت ویسی ہی تھی۔ ان کا کیس عدالت میں گیا۔ عدالت نے دماغی امراض کے کسی ڈاکٹر سے ان کا معائنے کا حکم دیا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ان کی یادداشت کھو چکی ہے۔ ہجرت کے عرصے میں اس طرح کے کئی کیس عام ہو گئے تھے، لوگوں نے اتنا کچھ دیکھا اور ایسا کہ کچھ یاد رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی وقت کسی بھی واقعے کے نتیجے میں ان کی یادداشت واپس آ سکتی ہے، لیکن یہ بات یقینی نہیں۔ ممکن ہے چند دن میں ایسا ہو جائے اور ممکن ہے پوری زندگی اسی حال میں گزر جائے۔ اس کے بعد عدالت نے کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ افضال صاحب نے جس ذہنی کیفیت میں قتل کیا تھا اس میں انہیں ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا تھا، اسی لیے انہیں دماغی امراض کے ہسپتال بھیج دیا گیا۔ عبدالحق ہفتے میں کم از کم ایک بار ان سے ملنے ضرور جاتا تھا۔ ایک بات اس نے سمجھ لی تھی، وہ انہیں ان کے نام سے کبھی نہیں پکارتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس بات پر وہ بری طرح بھڑکتے تھے، لیکن اس کا تجسس بہت بڑھ گیا تھا۔ وہ ان کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ اب وہ انہیں چچا کہہ کر پکارتا تھا، ان کے سامنے افضال صاحب کو برا بھلا کہتا۔ اس بات سے وہ بہت خوش ہوتے تھے۔ ایک عجیب بات تھی، وہ تازہ باتیں بھی فوراً ہی بھول جاتے تھے۔ موجودہ ملاقات میں انہیں پچھلی ملاقات کے بارے میں کچھ یاد نہیں ہوتا تھا۔ ہر بار وہ ان سے پوچھتا کہ ان کا نام کیا ہے اور وہ کھو جاتے۔ یہی تو یاد نہیں آتا، وہ بے بسی سے کہتے۔ یاد کرنے کی کوشش تو کرتا ہوں، بہت یاد کرتا ہوں۔ ارے آدمی کے لیے اس کا نام بہت اہم ہوتا ہے، پر ذہن پر زیادہ زور دوں تو جی متلانے لگتا ہے، چکر آنے لگتے ہیں، میں گھبرا جاتا ہوں۔ پھر آپ یہ کوشش نہ کیا کریں۔ مگر میاں یہ بہت ضروری ہے، دیکھو نا کوئی نام نہیں ہوگا میرا، نام تو آدمی کی پہچان ہوتی ہے، وہ بولے، پھر اداس ہو گئے۔ میری کوئی بھی پہچان نہیں میاں، صرف نام سے کیا ہوتا ہے، آپ کے اپنے بھی تو ہوں گے، بچے بھی آدمی کی پہچان ہوتے ہیں۔ وہ کچھ دیر سوچتے رہے جیسے ذہن پر زور دے رہے ہوں، پھر انہوں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بہت یقین سے کہا، نہیں میاں، میرے بچے نہیں ہیں، میرا تو کوئی بھی نہیں، میری کوئی بھی پہچان نہیں۔ عبدالحق کو ان پر بہت ترس آیا۔ میں ہوں نا آپ کی پہچان، آپ میرے چچا ہیں، میں بھتیجا ہوں آپ کا۔ وہ ایک دم خوش ہو گئے۔ ہاں تم ہو میری پہچان۔ اچھا یہ تو بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام عبدالحق ہے۔ اب کوئی پوچھے گا کہ میں کون ہوں تو میں کہہ دوں گا میں عبدالحق کا چچا ہوں، انہوں نے خوش ہو کر بہت معصومیت سے کہا۔ مگر اگلی ملاقات پر انہوں نے پھر اس کا نام پوچھا۔ آپ کو بتایا تو تھا پچھلی بار۔ ہاں بتایا تو تھا، یہ بات میں ہر بار بھول کیوں جاتا ہوں۔ وہ ہتھیلی سے پیشانی کو بری طرح مسلنے لگے۔ عبدالحق نے جلدی سے انہیں دوسری باتوں میں لگا لیا، مگر اس بار جو وہ آیا تو ایک اور بات ہوئی۔ میاں تم میرے بھتیجے ہو نا؟ جی ہاں، تو تمہیں میرا نام بھی معلوم ہوگا، آخر میں تمہارا چچا ہوں۔ عبدالحق گڑبڑا گیا۔ جی ہاں مجھے معلوم ہے، تو بتاؤ میرا نام کیا ہے؟ عبدالحق نے جلدی سے کوئی نام گھڑنے کی کوشش کی۔ آپ کا نام جمال ہے۔ افضال صاحب بچوں کی طرح خوش ہو گئے۔ واہ بہت اچھا نام ہے، انہوں نے کہا، مگر پھر سے پوچھا، اچھا ہے مگر اس منحوس افضال کے نام سے ملتا جلتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عبدالحق نے انہیں تسلی دی۔ اچھا میرے بھائی کا کیا نام ہے؟ آپ کے بھائی کا نام؟ عبدالحق بوکھلا گیا۔ مجھے کیا معلوم؟ ارے بھائی میرا بھائی
تمہارا باپ ہی تو ہوا، تمہیں اپنے باپ کا نام نہیں معلوم؟ عبدالحق کی زبان پر بے ساختہ ٹھاکر پرتاپ سنگھ کا نام آیا تھا، مگر اس نے بروقت خود کو روک لیا۔ یہ تو سب گڑبڑ ہو جاتی۔ اپنے بھائی کا ہندوانہ نام سن کر افضال صاحب بھڑک سکتے تھے، اگلے ہی لمحے وہ اداس ہو گیا۔ کاش پتا جی کا کچھ اور نام ہوتا، کاش وہ مسلمان ہو گئے ہوتے۔ پھر اسے شرمندگی ہونے لگی۔ ایسی محبت کرنے والے عظیم انسان تھے اس کے پتا جی، اور آج وہ ان سے تعلق پر شرمندہ ہو رہا ہے۔ بتاؤ نا، میرے بھائی کا نام کیا تھا؟ افضال صاحب نے اسے چونکایا۔ جی وہ تو اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ عبدالحق نے ان کا دھیان بٹانے کی کوشش کی۔ اوہ، مگر ان کا نام کیا تھا؟ اب عبدالحق پتا جی کا نام تو نہیں بتا سکتا تھا، لیکن راجپوت بچہ اپنی والدیت سے مصلحتاً بھی نہیں تبدیلی کر سکتا تھا۔ مجھے یاد نہیں ہے چچا۔ وہ ڈر رہا تھا کہ یہ مرحلہ دشوار ہو جائے گا، لیکن معاملہ برعکس ہوا۔ افضال صاحب بچوں کی طرح تالیاں بجانے لگے۔ دیکھا، تم بھی بھول گئے۔ ارے نام تو کوئی بھی بھول سکتا ہے، میں یوں ہی پریشان ہوتا تھا۔ عبدالحق نے سکون کی سانس لی۔ چچا یہ بتائیں، آپ اس افضال کو کیسے جانتے ہیں؟ عبدالحق نے پوچھا۔ وہ عزت سے نام لیتا تو افضال صاحب بھڑک اٹھتے۔ افضال صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ تعلق کی نوعیت یاد نہیں۔ چند لمحے بعد انہوں نے کہا، لیکن یہ جانتا ہوں کہ تعلق بہت گہرا تھا، اسی لیے تو اس تعلق پر شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ بہت گہرا تعلق تھا آپ کا اس سے؟ گہرا ہی ہوگا، بہت گہرا، کیونکہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ مجھے یاد ہے۔ میں اس میں شریک تھا۔ آپ پاکستان اس کے ساتھ آئے تھے؟ ہاں، اور اسی دوران تو میں نے اس کا اصل چہرہ دیکھا۔ اسی دوران تو مجھے اس سے شدید نفرت ہوئی۔ افضال صاحب کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ ایسی کیا بات ہوئی سفر میں؟ بتانے والی بات نہیں ہے میاں، افضال صاحب نے انہیں غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی نہیں بتائیں گے چچا، میں تو آپ کا بھتیجا ہوں۔ عبدالحق نے انہیں اکسایا۔ اور آپ بتائیں گے نہیں تو میں کیسے مانوں گا کہ وہ برا آدمی تھا؟ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ آپ بلا وجہ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ بلا وجہ؟ افضال صاحب بھڑک گئے۔ تم تو یہ سوچ سکتے ہو، مگر حقیقت میں جانتا ہوں۔ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے۔ اس کمینے کو تو 100 بار قتل کر دیا جائے تو بھی کم ہے۔ تو پھر مجھے بتائیے نا، ورنہ میں آپ کو ہی غلط سمجھتا رہوں گا۔ افضال صاحب نے اسے بہت غور سے دیکھا۔ میں کسی کو کچھ بتاؤں تو اس میں افضال کی ذلت اور رسوائی ہے، مگر نہ جانے کیا بات ہے کہ اتنی شدید نفرت کے باوجود اس کی ذلت اور رسوائی مجھے گوارا نہیں۔ ان کے لہجے میں اذیت تھی۔ اب اسے تو اس کے کیے کی سزا مل گئی ہے نا، تو پھر مزید ذلت اور رسوائی کیوں؟ وہ آخر میرا اپنا ہے، کوئی میرا بہت ہی قریبی ہے، میرا بہت ہی قریبی۔ عبدالحق کا دل بھر آیا، لیکن اسے لگ رہا تھا اس وقت لوہا گرم ہے۔ اس نے کہا، لیکن چچا، میں بھی تو آپ کا اپنا ہوں، مجھ سے کیا پردہ، اور میرا سینہ بہت گہرا ہے۔ ان کی ذلت اور رسوائی نہیں ہوگی۔ جیسے وہ آپ کا اپنا ہے، ویسے ہی میرا بھی ہے۔ افضال صاحب نے سر اٹھا کر شکر گزاری سے دیکھا، پھر بولے، نہ جانے کیا بات ہے میاں، تمہیں دیکھوں تو کچھ بتا سکتا ہوں۔ تمہیں ہی بتاؤں گا تو سنو۔ وہ افضال پشتینی رئیس تھا۔ اس کے علاقے میں اس کے نام کا سکہ چلتا تھا۔ علاقے میں رہنے والے اس کی رعایا تھے، اور وہ مغرور اور متکبر تھا، اپنے نام و نسب پر بھی، اپنی دولت پر بھی، اپنی زمین اور جائیداد پر بھی، اور اپنی اولاد پر بھی۔ حالانکہ خطاب اور زمین انگریزوں کی غلامی کے صلے میں ملے تھے۔ جب یہ پاکستان کا سلسلہ شروع ہوا، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں، اسے تو رعایا پر راج ہی کرنا تھا، اور اس کی رعیت میں ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی۔ مگر جب اس کی رعایا میں ہندوؤں کے تیور بگڑنے لگے تو بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اب مزید وہاں رہنا اسے اپنے غلاموں کی غلامی قبول کرنے کے برابر تھا۔ چنانچہ اس نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب ہجرت کے وقت وہ کچھ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی یہی حکومت پاکستان میں قائم کرنا چاہتا تھا۔ اس کا بس چلتا تو اپنی ساری زمین بھی اٹھا کر لے آتا۔ بہرحال زمین نہ سہی، اس کے کاغذات اس نے رکھ لیے، زیورات اور نقدی الگ تھی۔ آگے کی اسکیم اس کے ذہن میں تھی۔ 4 بیٹے تھے اس کے، اور اس دولت کے زور پر وہ پاکستان میں بھی وہی سب کچھ بنا سکتے تھے۔
لیکن جب انہوں نے جانے کا ارادہ کیا تو پتہ چلا یہ اتنا آسان نہیں رہا ہے۔ اپنی حویلی میں بیٹھے اسے پتہ ہی نہیں چلا باہر کی فضا کتنی تبدیل ہو چکی ہے۔ وہ تو اپنے نظام میں پہلے ہی کی طرح حاکم بنا بیٹھا تھا۔ وہ تو اسے اس کے ایک وفادار نے بتایا کہ ہندوؤں نے آہستہ آہستہ کارروائیاں شروع کر دی ہیں، اب وہاں سے نکلنا بھی مخدوش ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ہندوؤں کی نظریں اس کی حویلی پر ہیں۔ اب میں تمہیں تفصیل کیا بتاؤں، مختصر بتاتا ہوں۔ شہر میں فسادات شروع ہوئے اور افضال کی بادشاہت ختم ہو گئی۔ ایک دن اسے حویلی بھی چھوڑنی پڑی۔ فوجیوں نے اسے اس کی فیملی کے ساتھ کالج میں قائم کیمپ میں پہنچا دیا۔ راستے میں اس نے جو کچھ دیکھا اس نے پہلی بار اسے لرزا دیا۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ فرعونوں پر لرزہ چڑھے تو وہ بودے ہو جاتے ہیں، اندر سے کھوکھلے، لیکن جسم پر رعونت کا لبادہ۔ کیمپ تک پہنچنے سے پہلے اس نے راستے میں 3 لڑکیوں کی خون میں نہائی ہوئی بے لباس لاشیں دیکھی، 3 مختلف مقامات پر درختوں سے لٹکی ہوئی۔ اس کے جسم کے نازک حصوں پر پینٹ سے پاکستان کے لیے تحفہ لکھا ہوا تھا۔ ان مناظر نے اسے لرزا دیا۔ لاشیں زبان حال سے کہہ رہی تھیں کہ ان پر کیا گزری ہے۔ اس نے گھبرا کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ عبدالحق سحر زدہ سا سن رہا تھا۔ افضال صاحب جو کچھ بیان کر رہے تھے ظاہر ہے وہ ان کا آنکھوں دیکھا تھا۔ وہ سب کچھ ان پر بیتی تھی، لیکن اس بارے میں وہ اسے ایسے بتا رہے تھے جیسے وہ کوئی اور ہوں اور افضال صاحب کو دیکھتے رہے ہوں۔ اس نے درمیان میں ہوں ہاں بھی نہیں کی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بیان کا وہ طلسم ٹوٹے۔ افضال کے 4 بیٹے تھے، بیٹی ایک ہی تھی، وہ تو ایک تھی جس کے لیے اس نے گڑ گڑا کر برسوں دعائیں کی تھیں۔ اس کے علاوہ اس نے کبھی کوئی دعا نہیں کی تھی۔ دعا کے بغیر ہی سب کچھ میسر تھا۔ تو 4 بیٹوں کے بعد، کئی برس کے انتظار کے بعد پیدا ہونے والی اس بیٹی سے اسے بہت محبت تھی، مگر اس وقت وہ پریشان ہو گیا۔ اسے خیال آیا یہ سب کچھ اس کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اسے طمانینت ہوئی کہ اس کے پاس اسلحہ بھی ہے۔ 4 بیٹوں کے پاس بھی برچیاں تھیں، اس کے علاوہ سامان میں بندوقیں بھی تھیں اور میگزین بھی۔ کیمپ اس کی شخصیت کے تباہ کن حالات ثابت ہوا۔ وہاں تو محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے تھے۔ ایسا لگتا تھا وہاں موجود لوگ اپنے مقام، مرتبے اور اپنی حیثیتیں باہر چھوڑ آئے ہیں۔ وہاں نفسا نفسی کا عالم تھا، اس کا مظاہرہ بھی اسے نہیں پہچانتا تھا۔ اور برا یہ ہوا کہ وہ وہاں بہت دیر میں پہنچا۔ جو پہلے سے آئے ہوئے تھے وہ نسبتاً بہتر حالت میں تھے۔ اب مزاج کی رعونیت ایسے تو جاتی نہیں۔ دولت کا گھمنڈ اتنا ہی دیر پا ہوتا ہے جتنی دولت، جب تک دولت تب تک گھمنڈ۔ کیمپ میں غذا کی بہت قلت تھی۔ کبھی اشیاء خرد و نوش کا ایک ٹرک آ جاتا، لیکن وہ اتنے لوگوں کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ پھر وہاں ڈسپلن نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہاں وہ لوگ فائدے میں تھے جو ہاتھ پھیلانے کے عادی تھے، جنہیں مانگتے ہوئے شرم آتی تھی وہ خالی ہاتھ رہ جاتے تھے۔ بس یوں کہو چھٹ بھٹیوں کی بنی ہوئی تھی۔ بسکٹ کے 50 پیکٹ لے لیتے، پھر ضرورت مندوں کو 10 روپے کا بیچتے۔ افضال کے لیے تو خیر یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن میں نے وہاں بھوک سے بلکتے بچوں کی ماؤں کو اپنے کانوں کے بندوں کے بدلے بسکٹ کے وہ پیکٹ خریدتے دیکھا تھا۔ وہ کیمپ افضال کے لیے ایک بھیانک خواب کی حیثیت رکھتا تھا۔ تکلیفیں تو وہاں ہر نوع کی تھیں، لیکن سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ وہاں کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا، اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ غیر محفوظ ہونے کا یہ عالم تھا کہ فوج کی حفاظت میں ہونے کے باوجود کیمپ پر تقریباً ہر روز حملہ ہوتا۔ اس کے نتیجے میں کیمپ میں خوف و ہراس مستقل تھا۔ ایک دن افضال نے ایک فوجی سے پوچھا، کیا اب ہماری زندگی یہیں گزرے گی؟ فوجی نے غیر معمولی تحمل کا مظاہرہ کیا۔ بڑے صاحب، گاڑی آئے گی تبھی تو آپ سب کو اسٹیشن پہنچائیں گے۔ ابھی سے لے جا کر وہاں ڈال دیا آپ لوگوں کو تو فسادیوں کے ایک ہی حملے میں سب ختم ہو جائیں گے۔ تو گاڑی کب آئے گی؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا بڑے صاحب۔ وہ بے بسی اور جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو گیا۔ اب تو اقتدار بس اسے پاکستان میں ہی مل سکتا تھا۔ اس کا بس چلتا تو اڑ کر پاکستان پہنچ جاتا، لیکن پاکستان جانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ خیر بلا آخر ایک دن ٹرک آ گئے۔
اس وقت تک افضال کا دماغ درست ہو چکا تھا، وہ اپنی نوابی بھول گیا، ورنہ وہ لوگوں کے پیچھے رہ جاتا، کیونکہ ٹرکوں کی تعداد پناہ گزینوں کی ضرورت سے بہت کم تھی۔ ٹرکوں کی روانگی کے بعد آدھے سے زیادہ لوگ کیمپ میں رہ گئے تھے۔ راستے میں ٹرکوں کے اس قافلے پر سکھوں نے حملہ کر دیا، دونوں طرف سے فائرنگ ہونے لگی، ٹرک روک دیے گئے۔ اس دوران لاڈلی بیٹی نے افضال سے کہا، ابا میاں آپ کے پاس تمانچہ ہے نا؟ ہاں بیٹی، افضال نے جیب تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ کیوں پوچھ رہی ہو تم؟ میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں ابا میاں۔ مانگنے کی کیا ضرورت ہے، سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ وعدہ کریں کہ آپ مجھے ان لڑکیوں کی طرح مرنے نہیں دیں گے جن کی لاشیں ہم نے کیمپ آتے ہوئے دیکھی تھی۔ افضال صاحب تھرا گئے، گویا سر جھکا کر بیٹھی ہوئی بیٹی نے وہ منظر دیکھ لیا تھا۔ تم پریشان نہ ہو جانے پدر، ایسی نوبت نہیں آئے گی، اس نے کہا۔ جانتی ہوں ابا میاں آپ بہت بہادر ہیں، مگر جب کچھ بھی بس میں نہ رہے تو ایک گولی میرے دل میں اتار دیجیے گا۔ ایسی باتیں نہ کرو۔ نہیں ابا میاں، آپ مجھ سے وعدہ کریں۔ اچانک افضال کی غیرت جوش میں آ گئی۔ اس کام کے لیے وعدے کی ضرورت نہیں جانے پدر، ایک گولی تمہارے لیے ہوگی اور آخری گولی میرے لیے۔ ہم عزت سے جیتے آئے ہیں، مریں گے بھی عزت سے۔ ٹرکوں کی حفاظت کے لیے آنے والے فوجی تعداد میں کم تھے، کیمپ کی حفاظت کے لیے بھی وہ خاصی نفری چھوڑ آئے تھے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ طاقت تقسیم ہو جانے پر بلوائی کیمپ پر حملہ کر سکتے ہیں۔ پھر بھی وہ بڑی بے جگری سے لڑے اور بلوائیوں کو مار بھگایا۔ 2 فوجی البتہ شہید ہو گئے۔ اسٹیشن پر سکھ فوجی بھی موجود تھے، ان کی نگاہوں میں عناد تھا، تاہم انہوں نے تعرض نہیں کیا۔ ہزاروں کا مجمع پلیٹ فارم پر ٹرین کا منتظر تھا اور بالآخر ٹرین آئی، بھگدڑ مچ گئی۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا نہ صرف وہ اور اس کے اہل خانہ سب سے پہلے ڈبے میں گھس جائیں بلکہ اپنا سامان بھی چڑھا دیں۔ افضال کو اس کا تجربہ ہو چکا تھا، پھر 4 جوان بیٹے اس کی طاقت تھے۔ وہ لوگ ایک ڈبے میں سوار ہو گئے۔ وہاں صورتحال یہ تھی کہ ڈبے میں 32 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی اور 100 سے زیادہ افراد سوار ہو چکے تھے۔ دونوں پیروں پہ کھڑے ہونے کی جگہ ملنا بھی آسان نہیں تھا، تاہم افضال اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ گاڑی روانہ ہوئی، لیکن اس کی رفتار اتنی کم تھی کہ کوئی بھی بآسانی ایک ڈبے سے اتر کر آگے والے ڈبے میں سوار ہو سکتا تھا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈرائیور سکھ ہے اور جان بوجھ کر گاڑی آہستہ چلا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا گاڑی پر اس کی بساط سے زیادہ وزن ہے، اسی لیے انجن پوری رفتار سے چلنے سے قاصر ہے۔ چند گھنٹے گزرے تو خوشی اور عافیت کا وہ احساس ہوا ہو گیا جو ٹرین پر سوار ہونے کے بعد انہیں ملا تھا۔ اس وقت تو لوگوں کو یہی لگا تھا کہ بس اب خیریت ہی خیریت ہے، بس سمجھ لو اب پاکستان پہنچ گئے۔ لیکن چند گھنٹوں میں جو مسائل سامنے آئے انہوں نے مسافروں کے ہوش اڑا دیے۔ ڈبے میں چھوٹے بچے بھی تھے اور کسی کے پہلو بدلنے کی گنجائش تک نہیں تھی۔ ایسے میں پیشاب پخانے کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس پر ستم ٹرین کی رفتار، لگتا تھا کہ حشر کے روز ہی پاکستان پہنچے گی۔ بدبو سے دماغ پھٹنے لگا۔ تدارک کی بھی کوئی صورت نہیں تھی، لیکن اللہ نے انسان میں سمجھوتا کرنے کی صلاحیت زبردست رکھی ہے۔ مزید چند گھنٹوں میں لوگ اس کے عادی ہو گئے، لیکن وہ سلسلہ رکنے والا نہیں تھا، مسلسل بڑھنے والا تھا۔ مسائل کی وہاں کوئی حد نہیں تھی۔ نکلتے وقت تو صرف یہ جان بچانے کی فکر تھی، مگر اب بھوک پیاس کا سامنا بھی تھا۔ بچے بھوک سے بلکنے لگے، مائیں چمکارتی جھنجھلائے ہوئے بے بس بچوں کی پٹائی کر دیتے اور پھر اس پر دل گرفتہ ہو کر ایک طرف بیٹھ جاتے۔ رات کے اندھیرے میں ٹرین رک گئی۔ سب سہم گئے کہ شاید حملہ ہونے والا ہے، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں۔ جھانکنے پر پتہ چلا گاڑی ایک ویرانے میں کھڑی ہے۔ گاڑی وہاں کئی گھنٹے رکی رہی۔ اس وقت سب کو یقین تھا گاڑی رکی ہے تو حملہ بھی ہوگا۔ بیٹی نے افضال کو ان کا وعدہ یاد دلایا۔ افضال کے ہاتھ میں اس وقت تمنچہ تیار تھا۔ اس نے کہا، میں نے کہا نہ جانے پدر کہ اس کام کے لیے وعدہ لینے کی ضرورت نہیں، یہ تو میں فرض کے طور پر خود ادا کروں گا۔ سفر تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ٹرین درمیان میں کسی اسٹیشن پر رکتی تو مسافر سرکاری نلکوں سے پانی بھر لاتے۔ کھانے کی البتہ کوئی سبیل نہیں تھی، اس کا کچھ فائدہ بھی نہیں تھا۔ ڈبے کا ماحول اس قدر بدبودار تھا کہ کچھ کھا لینا اور عذاب ہو جاتا۔ وہ لوگوں کو الٹیاں ہو رہی تھیں،
यूं डब्बे की गंदगी में इजाफा हो रहा था। चौथे दिन तक सब निढाल हो गए, किसी में जान बाकी नहीं रही। किसी को भी यकीन नहीं था कि ये सफ़र कभी ख़त्म होगा और वो पाकिस्तान की ज़मीन पर कदम रख सकेंगे। चौथी रात क़यामत की रात थी। ट्रेन हस्बे मामूल रुकी। 3 रातें इसी मामूल में मगर खैर आफियत से गुजरी थी, इसीलिए मुसाफिर मुतमईन थे। उधर ड्राइवर का कहना था कि अगले रोज़ दोपहर तक वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। ऐसे में अचानक गाड़ी पर हमला हो गया। हमला आवर बहुत तादाद में थे, इनके पास हर तरह का असलहा था। इस डब्बे में अफजाल और इसके बेटों के सिवा किसी के पास कोई हथियार नहीं था। अफजाल तो अपनी सीट पर यूं बैठा था जैसे इसके जिस्म में जान ही ना रही हो। इसके चारों बेटे अलबत्ता बेजिगरी से लड़े। हमला आवरों को सिर्फ इसी डब्बे में मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा था, बल्कि उनका जानी नुकसान भी हुआ था। उन्होंने पूरी ताकत वहीं लगा दी। घुप अंधेरे में फायरों की रोशनी के सिवा कोई रोशनी नहीं थी। अफजाल को एहसास था कि बेटी मल्तिजाना निगाहों से इसे देख रही है, मगर इसे अपना तमांचे वाला हाथ बेजान होता महसूस हो रहा था। फिर सुबह का उजाला फैलने लगा। तब अफजाल ने देखा कि मुज़ाहमत करने वाला बस उसका मंझला बेटा बचा है। इसके अलावा तीनों बेटे शहीद हो चुके थे। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन जिस्म बेजान हो रहा था, इससे उठा नहीं गया। इसी लम्हे अपने उस बेटे को भी गिरते देखा और टूटते लफ्ज़ों में उसके कलमा पढ़ने की आवाज़ सुनी। फिर ऊपर चढ़ते हुए डब्बे में दाखिल होते हुए बलवाइयों के सत्रिया काल के नारे गूंजे। बाबा जान, बेटी ने सहमी हुई आवाज़ में बामुश्किल पुकारा। उसी लम्हे डब्बे पर सिखों की यलगार हो गई। ओए, भून डालो सबको, कोई चिल्लाया। एक गोली चली और इस डब्बे में अफजाल के बेटों के बाद सबसे पहले शहीद होने वाली इसकी बीवी थी। वो कटे हुए दरख्त की तरह उस पर गिरी और वो नीचे दब गया। चंद ही सानियों में इसका लिबास ही नहीं, इसका चेहरा भी बीवी के खून से नहा गया। तमांचा अब इसके बेजान हाथ में लटक रहा था। चंद फायर और हुए, चंद चीखें और उभरी। फिर एक सिख चिल्लाया, ओए बेवकूफ़ो, फायर मत करो। ओए जनानिया नू तो चकना है। वो फायरिंग रुक गई। अब हमला आवरों की करपाने और बलम इस्तेमाल हुए। मज़ाहमत करने वाला कोई था ही नहीं। कत्ले आम हो रहा था। अफजाल के लिए उस वक्त बीवी का मोटापा ढाल बन गया। वो बीवी के नीचे दबा खून में नहाया हुआ जिंदा हरगिज नहीं लग रहा था। इसकी आंखें फटी फटी थी और उनमें दहशत जैसे मुंजमद हो गई थी। मर्दों को ख़त्म करने के बाद सिख औरतों की तरफ मुतवज्जा हुए और बर्बरियत का वो खेल शुरू हुआ जिस पर इंसानियत हमेशा शर्मिंदा रहेगी। बीवी के नीचे दबे हुए अफजाल ने 2 सिखों को अपनी बेटी की तरफ झपटते देखा। बेटी ने दर्द भरी फरियाद में इसे पुकारा, बाबा जान, हमें बचा लीजिए, अपने हाथों से ख़त्म कर दीजिए, आपने वादा किया था। अफजाल के जिस्म का एक ही हिस्सा बीवी की लाश के बोझ से आज़ाद था और वो था इसका तमंचे वाला हाथ। और उसे याद था इसने बेटी से क्या कहा था, एक गोली तुम्हारे लिए जाने पिदर और आखिरी गोली अपने लिए। मगर वो अच्छे वक्त की बात थी। अब सूरत हाल कुछ और थी। इसका दिमाग भी जिस्म ही की तरह शल हो रहा था। जिस्म के शल होने का सबब तो ये था कि वो बीवी की लाश तले दबा हुआ था, मगर दिमाग खौफ और मोहब्बत की वजह से शल हो रहा था। खौफ था मोहब्बत का और मोहब्बत जिंदगी की। बदकिस्मती ये थी कि यादाश्त ने साथ नहीं छोड़ा था। बेटी ने जो वादा उससे लिया था वो भी इसे याद था और इसने खुद से जो अहद किया था वो भी नहीं भूला था। खौफ से चल दिमाग ने कमज़ोर सी आवाज़ में हाथ को हुक्म दिया, फायर कर, लबलबी दबा। लेकिन वो आज़ाद हाथ तो दबे हुए जिस्म से कहीं ज़्यादा शल था। इसमें तो जुम्बिश ही नहीं थी। बेलिबास होती हुई बेटी ने इसे पुकारा, बाबा जान, वादा पूरा करें। उसकी बेटी से उलझे हुए सिखों में से एक ने अपने साथी से कहा, ओए देख तो, ये किस बाबे को पुकार रही है। दूसरे सिख ने इधर उधर देखा। उसकी नज़रें अफजाल पर जम गईं। खून में नहाए हुए अफजाल की आंखों में जिंदगी की चमक सी महसूस हुई। खतरनाक बात यह थी कि इसके हाथ में तमंचा नजर आ रहा था। ओए सिख वीर, इधर है तो एक बंदा। इसने अपने हाथी को पुकारा। लगता तो मरा हुआ है, हाथ में पिस्तौल भी है, पर आंखें खुली हुई हैं। फिर वो मोहतात अंदाज में अफजाल की तरफ बढ़ा। इसके साथी ने कहका लगाते हुए कहा, मरते वक्त आंखें बंद करने की मोहलत नहीं मिली होगी। चल अच्छा है,
یہی بابا ہے تو اپنی بیٹی کا حال مرنے کے بعد بھی دیکھ سکے گا۔ افضال نے یہ باتیں سنی تو اس کی آنکھیں پتھرا گئیں، اس پر غشی طاری ہو گئی۔ سکھ اس کے پاس آ کر رکا، اس کی آنکھوں میں بہت غور سے دیکھنے لگا۔ اسے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ وہ اس وقت تمنچے کی رینج میں ہے، مگر افضال تو ان لمحوں میں دہشت سے ساکت ہو گیا تھا، جیسے سانس لینا بھی بھول گیا ہو۔ اس وقت اگر اس کی انگلی لبلبی پر دباؤ ڈال دیتی تو کم از کم وہ سکھ تو جہنم رسید ہو جاتا، مگر وہ تو موت کے خوف سے جیسے پتھر ہو گیا تھا، جسم میں سانس تک کی جنبش نہیں تھی۔ اس کا معائنہ کرنے والے سکھ نے پلٹ کر اپنے ساتھی سے کہا، اوے سکھ ویر، یہ مر چکا ہے، پر ایک بات ہے، پکی بات، آدمی تھا نہ مرد، پستول ہاتھ میں لیے بیٹھے بیٹھے مر گیا۔ اوے، ایک فیر بھی نہیں کیا نامرد نے۔ پھر وہ افضال کی طرف مڑا، اب اس پستول کا کیا کرنا ہے تو نے؟ لا، یہ مجھے دے دے، تیرے بھائیوں کے کام آئے گا۔ یہ کہہ کر اس نے افضال سے پستول لینے کی کوشش کی۔ افضال کے بس میں ہوتا تو فوراً ہی تمنچا چھوڑ دیتا، لیکن خوف کی دہشت نے، شدت نے اس کا جسم سچ مچ کسی مردے کی طرح اکڑا دیا تھا۔ گرفت کم کرنا بھی اس کے اختیار میں نہیں تھا، وہ تو سچ مچ کسی مردے کی گرفت تھی۔ سکھ نے تھوڑی دیر زور لگایا، پھر پیچھے ہٹ گیا۔ ادھر بربریت کا وہ کھیل شروع ہو گیا۔ افضال کی معصوم اور اچھوتی بیٹی اس کی آنکھوں کے سامنے پامال کی جا رہی تھی، اور وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے وہ منظر دیکھنے پر مجبور تھا۔ وہ نگاہیں ہٹانے پر قادر نہیں تھا۔ اندر کہیں بہت گہرائی میں زندگی کی محبت نے بزدلی کا روپ دھار کر اسے پتھر کا بت بنا دیا تھا۔ پتھر کا بت جو نہ جنبش کرتا ہے اور نہ اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی جذبہ، کوئی احساس نہیں بچا۔ اسے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ پامال ہونے والی اس کی بیٹی اس کی آبرو ہے۔ اسے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ اس کی بیٹی اپنی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں شکایت لیے اسی کو تک رہی ہے، جیسے اسے اپنے اوپر گزرنے والی قیامت کا ادراک ہی نہ ہو۔ بس یہ طے تھا کہ بری طرح روندے جانے کے باوجود وہ زندہ ہے۔ لیکن پتھر بنے افضال کو اس بات پر حیرت بھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ ایک سانس لیتا ہوا مردہ تھا، جو نہ سوچ سکتا تھا نہ کچھ محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے نزدیک وہ چند منٹ قیامت کے دن کی طرح تھے، جس کی طوالت سے اللہ کے پسندیدہ بندے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے لیے وہ یوم حساب تھا۔ اس کی روح میں بڑے بڑے گھاؤ پڑ رہے تھے۔ بالآخر کھیلنے والے کا کھلونے سے دل بھر گیا۔ چلو اب اسے چھوڑو اور باہر نکلو، ان میں سے ایک نے کہا، لیکن دوسرا اب بھی بے لباس بکھری ہوئی افشاں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، یہ کوئی چھوڑنے والی چیز ہے؟ اسے تو ساتھ لے کر چلیں گے یارا۔ اس کے ایک ساتھی نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا، گھر میں ڈالے گا کیا؟ اس پر وہ برا مان گیا، او نہیں یارا، کچھ دن عیش کریں گے، پھر بیچ دیں گے سالی کو۔ افشاں نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، خدا کے لیے مجھے مار دو۔ اس کو پسند کرنے والے سکھ نے قہقہا لگاتے ہوئے کہا، ہم خدا کے لیے نہیں مارتے، واحے گرو کے لیے مارتے ہیں۔ خدا کے لیے مارنے کو اپنے بابا سے کہنا تھا، پر وہ تو آپ ہی مر گیا۔ خدا کے لیے؟ پھر اس نے بے لباس افشاں کو کھلونے کی طرح اٹھایا اور کاندھے پر ڈال کر ڈبے سے نکل گیا۔ افضال اسی طرح پتھر بنا پڑا رہا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ کب ٹرین پاکستان پہنچی۔ لاہور کے اسٹیشن پر رضاکاروں نے اس کی بیوی کی لاش ہٹائی، تب بھی وہ اسی طرح پڑا رہا۔ کیمپ میں 2 دن بعد اسے ہوش آیا تو اسے پتا چلا کہ کوئی انسان پتھر نہیں بن سکتا۔ اسے تو سب کچھ یاد تھا، اور وہ منظر اس کے حافظے پر پوری جزیات سمیت نقش تھا۔ یہ کہانی ہے اس بے غیرت افضال کی۔ یہ کہہ کر افضال صاحب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ افضال صاحب کی کہانی نے عبدالحق کو اداس کر دیا۔ آدمی غلطیاں کرتا ہے، پھر اپنے باطن میں کیسے کیسے عذاب جھیلتا ہے۔ اب وہ افضال صاحب کے کرب کو سمجھ سکتا تھا۔ ساری گراہیں کھل گئی تھیں۔ افضال صاحب کا دنیا میں کوئی بھی تو نہیں بچا تھا، پھر بھی وہ ہر روز کسی جستجو میں مارے مارے پھرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ان کے لوگ کھو گئے ہیں، وہ کہتے تھے شہید کبھی نہیں مرتے، کون جانے کہاں کس روپ میں مل جائیں، اسی لیے تو وہ انہیں ڈھونڈتے ہیں۔ اب عبدالحق سمجھ سکتا تھا کہ افضال صاحب کی اپنے بارے میں یادداشت پوری طرح تو اب کھوئی ہے، لیکن نارمل تو وہ پہلے بھی نہیں تھے۔ جو کچھ ان پر گزری تھی، اس کے بعد وہ نارمل رہ نہیں سکتے تھے۔
شعوری طور پر ان واقعات کو انہوں نے بھلا دیا تھا، مگر وہ انہیں یاد رکھتے تو یقیناً خودکشی کر لیتے یا پاگل ہو جاتے، اور انہوں نے ایسا کیا تو صرف اس لیے کہ وہ اپنے کیے کی تلافی کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جن واقعات کو اپنی دانست میں انہوں نے بھلا دیا تھا وہ در حقیقت ان کے لاشعور میں محفوظ تھے۔ افضال صاحب کے لیے ان کا اپنا وجود بے غیرتی کی علامت تھا۔ صرف تلافی ہی ان کے داغ کو کسی حد تک دھو سکتی تھی، مگر پوری طرح وہ داغ مٹنے والا نہیں تھا۔ عبدالحق کو اس روز بڑی حیرانی ہوئی تھی کہ افضال صاحب ہیرا منڈی کیوں گئے تھے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ وہ وہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ اب عبدالحق کا اس کا سبب سمجھ سکتا تھا۔ افضال صاحب کو تلافی کا موقع ملا تو خوش قسمتی سے وہ ان کے ساتھ تھا، بلکہ اس نے ان کا کام بھی آسان کر دیا، ورنہ نہ جانے کیا کرتے۔ بہرحال اس روز ان کی جستجو بارآور ثابت ہوئی تو وہ بازار حسن میں اپنی بیٹی کی تلاش میں آتے تھے۔ وہ سب سے کہتے تھے کہ ان کے گھر میں کوئی زندہ نہیں بچا، سب شہید ہو گئے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں تھی، مگر وہ کسی کو اپنی بیٹی کے بارے میں کیسے بتا سکتے تھے؟ وہ تو ان کی روح کا ناسور تھا۔ انہوں نے وہ منظر دیکھا تھا جو کسی بیٹی کا باپ نہیں دیکھ سکتا، مگر انہوں نے دیکھا۔ وہ بڑی آن بان والے تھے، لیکن آزمائش کے ایک کمزور لمحے میں ان پر زندگی سے بے غیرتی کی حد تک محبت کا اور موت کے خوف کا عذاب اترا تھا۔ پھر اگر وہ بیٹی ان کی آنکھوں کے سامنے مر جاتی تب بھی شاید انہیں کسی حد تک قرار آ جاتا، لیکن ظالم سکھ نہ صرف ان کی زندہ بیٹی کو اٹھا کر لے گئے بلکہ یہ اعلان بھی کر گئے کہ وہ اسے بازار کی جنس بنا دیں گے۔ عبدالحق حساس اور درد مند تھا۔ وہ سوچ سکتا تھا افضال صاحب کس طرح سوچتے ہوں گے، کیسے بے یقینی میں مبتلا رہتے ہوں گے۔ وہ یقین کرنا چاہتے ہوں گے کہ ان کی بیٹی مر گئی، لیکن یہ امکان انہیں دستہ ہوگا کہ وہ زندہ ہوگی اور کسی بازار میں کسی کوٹھے پر بے غیرتی کی زندگی گزار رہی ہوگی، صرف ان کی بزدلی اور بے غیرتی کی وجہ سے۔ ان کا جی چاہتا ہوگا، بلکہ ان کی زندگی کا یہی واحد مقصد ہوگا، اور یہی واحد آرزو کہ کسی طرح وہ انہیں مل جائے اور وہ اسے ذلت کی اس دلدل سے نکال لائیں۔ انہیں یہ خیال بھی ستاتا ہوگا کہ قوی امکان یہی ہے کہ وہ ہندوستان میں ہی کہیں ہوگی، کیا پتا۔ انہوں نے سوچا ہو کہ افشاں تو اب انہیں نہیں مل سکتی، وہ کسی لڑکی کو اس طرح کی زندگی سے نجات دلا سکے تو شاید ضمیر کا بوجھ کچھ کم ہو، اور شاید اسی لیے وہ ہر شام بازار حسن جاتے ہوں گے اور کوٹھے پر سجی سنوری لڑکیوں میں سے کوئی شناسا چہرہ تلاش کرتے ہوں گے، اور بالآخر وہ کامیاب ہو گئے۔ انہیں زرینہ مل گئی اور اسے بازار سے نکال بھی لائے۔ اس تلافی سے افضال صاحب کا بوجھ ہلکا ہوتا، لیکن زرینہ کو بازار تک پہنچانے میں جمیل کا کردار آڑے آ گیا۔ تلافی کی خوشی دھری رہ گئی۔ جمیل کے کردار نے انہیں ان کا ماضی یاد دلا دیا۔ لاشعور میں دبی ہوئی یادیں پھر ابھر آئیں۔ اپنی ذلت کا زخم ہرا ہو گیا، اسی لیے تو جمیل انہیں جمیل نہیں افضال لگا، افضال جو ان کے نزدیک اس دنیا میں بے غیرتی کی علامت تھا۔ انہوں نے افضال کو قتل کر کے جیسے دنیا کو پاک کر دیا اور خود کو بری کرا لیا۔ عبدالحق کا جی چاہا افضال صاحب کو یاد دلائے کہ انہوں نے ایک نیکی کی ہے، تلافی کی ہے، یوں وہ انہیں واپس لانے کی کوشش کر سکتا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں فوراً یہ بات آ گئی کہ یہ اور زیادہ مخدوش ثابت ہو سکتا ہے۔ امکان یہی تھا کہ اگر افضال صاحب نے خود کو افضال مان لیا تو وہ خودکشی کر لیں گے۔ ان کے لیے بہتر یہی تھا کہ وہ کسی شناخت کے بغیر دماغی امراض کے اس ہسپتال میں باقی ماندہ زندگی بے نام گزار دیں۔ کم از کم اذیت سے تو بچے رہیں گے۔ یہ سوچتے ہوئے اس کا دل بہت دکھا، لیکن زندگی کے حقائق کو سمجھنا اور قبول کرنا وہ سیکھ چکا تھا۔ بہرحال افضال صاحب کے اس راز کو اس نے اپنے سینے میں دفن کر لیا۔ اس سلسلے میں اس نے مسعود صاحب کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ میں نہیں سمجھتا سر کہ ان کی یادداشت کبھی بحال ہوگی، اس نے اداس لہجے میں ان سے کہا۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا انہوں نے جمیل پر خود کو قیاس کیوں کیا؟ افضال صاحب نے پرخیال لہجے میں کہا۔ ان کے اور جمیل کے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، عبدالحق نے گڑگڑا کر کہا۔
مسعود صاحب جس نہج پر سوچ رہے تھے وہ انہیں درست نتیجے تک پہنچا سکتی تھی، لیکن سر انسانی دماغ عجیب بھول بھلیاں ہے۔ پھر بھی اگر وہ جمیل کو افضال سمجھے اور افضال سمجھ کر ہی انہوں نے اسے قتل کیا تو ان کے اور جمیل کے درمیان کوئی مماثلت ہوگی ہی نہیں۔ سر آپ خود سوچیں، کہاں افضال صاحب، کہاں جمیل؟ نہ تو ان کی ذہنی سطح ایک ہے اور نہ ہی اسٹیٹس، دونوں کا پس منظر بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ عبدالحق نے جلدی سے تردید کی، میں کسی باطنی مماثلت کے امکان پر غور کر رہا ہوں۔ انہیں موضوع سے ہٹانے کے لیے عبدالحق کو ان کے پسندیدہ موضوع پر بات چھیڑنی پڑی۔ اور سر آپ کے سول سروس کے اسٹرکچر کا کیا بنا؟ کچھ بہتری نظر آئی؟ اس نے کہا، فی الحال تو نہیں، لیکن بہتری تو انشاءاللہ آئے گی۔ مسعود صاحب ایک دم پرجوش ہو گئے، ارے ہاں، میرا بھی تبادلہ ہونے والا ہے۔ کہاں؟ اکنامک پلاننگ ڈویژن میں۔ اور آپ خوش ہیں اس میں؟ ہاں میاں، میرا اصل شعبہ تو وہی ہے اور اس وقت تو بڑی اہمیت ہے اس کی۔ یہاں تو میں اپنی مرضی سے بیٹھا تھا، مقصد خدمت خلق بھی تھا اور آنے والوں کی تعداد، ان کے دکھوں اور ان کے مسائل کو سمجھنا بھی۔ مگر اب پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ یہ طے ہے کہ پاکستان کی بقا کے لیے اس کا معاشی استحکام بہت ضروری ہے۔ معیشت کے لیے طویل پلاننگ کرنی ہوگی۔ وہ کہتے کہتے رکے، ارے ہاں، تم سے بھی تو میں نے اس سلسلے میں بات کی تھی اور تم نے وعدہ بھی کر لیا تھا۔ جی ہاں، لیکن کچھ نہیں، انہوں نے کہا اور ہنسنے لگے۔ وہ تو تم نے میرے ایک احسان کے صلے میں وعدہ کیا تھا، پورا تو کرنا پڑے گا۔ عبدالحق جانتا تھا کہ وہ زرینہ کا حوالہ دے رہے ہیں اور وہ بھی سنجیدگی سے نہیں۔ وعدہ کر کے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتا سر، لیکن میرا ایک گاؤں واپس جانا ہے، واپس جانا بہت ضروری ہے۔ گاؤں میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک یہاں آنے کا مقصد پورا نہ ہو جائے۔ مجھے یاد ہے تمہیں کسی کی تلاش ہے، مگر میاں صرف نام کے حوالے سے کسی کو تلاش کرنا آسان نہیں۔ مسعود صاحب نے کہا، ویسے لاہور میں سیٹل ہو گئے تو شاید یہ کام آسان ہو جائے گا۔ آپ کا میرے سلسلے میں کیا ارادہ ہے؟ میں جانتا ہوں کم از کم فی الحال پیسہ تمہارا مسئلہ نہیں۔ یہاں میں نے ایک کوٹھی تمہارے لیے پسند کر لی ہے، وہ خریدو، گھر والوں کو یہاں لے آؤ، تعلیم مکمل کرو، مقابلے کا امتحان پاس کرو اور اس ملک کی خدمت کرو۔ کوٹھی بھی پسند کر چکے ہیں آپ؟ عبدالحق نے حیرت سے کہا، ہاں میاں، وہ کلیم ڈپارٹمنٹ میں میرا ایک دوست ہے اچھے عہدے پر، اس سے بات کی تھی۔ وہ کوٹھی مشتاق نے ہندوستان سے آئے ہوئے ایک مہاجر کو الاٹ کی تھی جو وہاں صاحب حیثیت ہوتے تھے۔ اب وہ صاحب چاہتے ہیں کہ اس کوٹھی کو بیچ کر کوئی چھوٹا سا مکان لیں اور باقی رقم سے کوئی کاروبار شروع کریں تاکہ آمدنی کا سلسلہ شروع ہو۔ کوٹھی بہت شاندار تھی، دیکھو گے تو خوش ہو جاؤ گے۔ مگر عبدالحق کوٹھی سے آگے کچھ دیکھ رہا تھا۔ آپ کے دوست تو میرے کام بھی آ سکتے ہیں۔ کیسے؟ کیا مطلب؟ دیکھیں نا، میں رضوان صاحب کی تلاش میں ہوں۔ رضوان صاحب بھی آگرہ میں صاحب حیثیت تھے اور پاکستان بننے سے پہلے یہاں آ گئے تھے۔ انہوں نے بھی وہاں کی املاک کے بدلے یہاں کچھ لیا ہوگا اور کلیم ڈپارٹمنٹ سے ہی لیا ہوگا، تو وہاں ریکارڈ میں ان کا نام یقیناً ہوگا، ان کا موجودہ پتہ بھی۔ یہ کہتے کہتے اس کا لہجہ ہجانی ہو گیا۔ اسے احساس ہو رہا تھا جو بات اس نے ایک مہم سے امکان کے خیال سے شروع کی وہ در حقیقت ایک فیصلہ کن پیش رفت ثابت ہو سکتی ہے۔ ادھر مسعود صاحب بھی سنبھل کر بیٹھ گئے۔ بیٹھ کیا گئے، گرتے گرتے بچے۔ کمال ہے، مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا، انہوں نے متصفانہ لہجے میں کہا، حالانکہ یہ تو سامنے کی بات تھی۔ بعض اوقات سامنے کی بات سمجھ میں نہیں آتی، عبدالحق نے کہا، بس اب آپ مجھے مشتاق صاحب سے ملوا دیجیے گا۔